رانا صاحب، یہ کیا واقعی یہ استحکام لانا جو ہے ایک جوئے شیر لانا ہے؟ نیت کی خرابی ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک خواب بن گیا ہے اقتدار کی حوث کہیں گے اسے یا نیت کی خرابی کہیں گے؟ کہ جب یہ کمپرومائز کر کے آتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا، ان کی نیت میں فطور ہے۔ مطلب یہ لپ سروس ہے صرف؟ یہ صرف لپ سروس ہے، نہیں سر، ایسے کون اعتراف کرتا ہے؟ نہیں تو پھر کرنا پڑے گا۔ رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ وہ گراؤنڈ ریالٹی سے میچ نہیں کر رہے ہوتے نا، آپ کے ورڈز اور ایکشنز دے ڈو ناٹ میچ۔ کہتے وہ یہی ہیں، بے لوس خدمت، بے خوف قیادت۔ کیڑی بے لوس، ہاں یہ ٹھیک ہے، بے لوس خدمت صرف اپنی، دونوں کو ڈبل ڈاؤن کرنا ہوگا، پھر جا کے کہیں سیاسی استحکام پیدا ہوگا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے رانا صاحب، وہاں پھر آپ یہ دیکھیں جس کو آپ کل تک سڑکوں پہ گھسیٹنا ہوتا ہے اس کو ساتھ بیٹھ کے آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہی سیاست کا اتنا گندا چہرہ ہے پاکستان میں تو لوگ کیسے سیاست پہ اعتبار کریں گے؟ جن سیاسی جماعتوں میں خود ڈیموکریسی نہیں ہے تو وہ کیا ڈیموکریسی لے کے آئیں گی؟ آغا شورش کشمیری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہے رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، آج سیاست کے اسرار و رموز پر بات ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک گزشتہ چند برسوں سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور باوجود تمام تر دعووں اور کوششوں کے یہ استحکام ملک میں نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ملک و قوم کی ترقی جو ہے وہ عمل جمود کا شکار ہو رہا ہے؟ رانا صاحب، یہ کیا واقعی یہ استحکام لانا جو ہے ایک جوئے شیر لانا ہے؟ بالکل، دیکھیے باتیں تو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کے لیڈرز جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن کوئی پریکٹیکل سٹیپ تو نہیں لیا جا رہا ابھی تک۔ صرف باتوں کی حد تک ہے کہ حکومت اپوزیشن کو کہتی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں، اپوزیشن اپنی ڈیمانڈز لے کے جاتی ہے کہ جناب آپ جو ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، عدالتوں کا معاملہ ہے، جیلوں کا معاملہ ہے، بیماریوں کا ایشو ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، پھر ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہے، تو مینڈیٹ کی بھی بات ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو کیسے آپ سارٹ آؤٹ کریں گے؟ مطلب یہ لپ سروس ہے صرف؟ یہ صرف لپ سروس ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، جب تک وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کر بات نہیں کرے گی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، پہلی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے بھی ریسنٹلی رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کیا، آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے لے کر چلتے ہیں، یعنی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے سائن کیا تھا، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرے تاکہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی، تو جب آپ خود جمہوریت کو نیگیٹ کر رہے ہوں گے، جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں آپ ان پہ ہی ایگری نہیں کرتے، ان کو ہی امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو پھر سی او ڈی آ جائے یا جو بھی آ جائے اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مثال کے طور پہ اب یہ بات کر رہے ہیں جی کہ ڈیموکریسی کی، پہلی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جناب ان کا مینڈیٹ ان کو واپس دیا جائے۔ چلے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کم از کم ان کا مینڈیٹ واپس نہیں دیتے تو یہ تو تسلیم کر لیں کہ جناب یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں تھا۔ نہیں سر، ایسے کون اعتراف کرتا ہے؟ نہیں تو پھر کرنا پڑے گا۔ جب آپ بات کرتے ہیں نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی کہ آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تو سب کو پھر یہ سچ ماننا سچ ماننا پڑے گا، صحیح۔ اور یہ نہیں کہ ماضی میں یہ ہوا تو اب بھی یہ ہو جائے گا، ماضی میں یہ ہوا تو اب بھی ایسا ہونا چاہیے، یا ماضی میں ایسا ہوا تو اسی لیے اب ایسا ہو رہا ہے، تو یہ باتیں نہیں چلتی۔ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، لیکن بدقسمتی سے یہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس وقت، خاص طور پہ رولنگ ایلیٹ جو ہے اس وقت، جو الائنس ہے، یہ تیار نہیں ہے۔ یہ رانا صاحب اقتدار کی حوث کہیں گے اسے یا نیت کی خرابی کہیں گے؟ مطلب کیا اس کا دیکھیں، کور ایشو کیا بنتا ہے؟ اس میں ایک تو ان کی مجبوری ہے، کیونکہ جب یہ کمپرومائز کر کے آتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، جن کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں تو ساری طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، ان کی نیت میں فطور ہے، اگر یہ چاہیں تو ایک سٹیپ فارورڈ آ سکتے ہیں لیکن نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ آگے بڑھیں گے تو پھر ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی پولیٹیکل سپیس ختم ہو جاتی ہے، بیکاز پیپل آر ویری ویل اویئر آف وٹ دے ہیو بین ڈوئنگ فار ڈیکیڈس۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سیاسی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، فیتا کاٹ لیا اور اس قسم کی چیزیں، اسے پولیٹیکل مائلیج نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، سوشل میڈیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کیا حقائق ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا رن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں. تو ہمارے سیاستدان بھی جو ہے نا، وہ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنسز، دعوے اور نعرے اور اسی طرح کے بیانیے جو ہے نا، وہی چل رہے ہوتے دیکھیے پھر وہ گراؤنڈ ریالٹی سے میچ نہیں کر رہے ہوتے نا. آپ کے ورڈز اور ایکشنز دے ڈو ناٹ میچ. ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. عوام کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر زمین کس طرح تنگ ہو رہی ہے، کس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، کس طرح بے روزگاری ہے، کتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں، سب معلوم ہے عوام کو. اور ان کی جو آمدن ہے اس طرح بڑھ نہیں رہی جس طرح اخراجات بڑھ رہے ہیں. کہتے وہ یہی ہیں، بے لوس خدمت، بے خوف قیادت. کیڑی بے لوس، ہاں یہ ٹھیک ہے. بے لوس خدمت صرف اپنی کرتے ہیں، سیلف سروس. سیلف سروس ہے. ٹھیک ہے. اپنے خاندانوں کی کرتے ہیں، اپنے احباب کی، دوستوں کی، اپنی پارٹی کے لوگوں کی کرتے ہیں بے لوس خدمت. عوام کی کوئی بے لوس خدمت نہیں کرتا. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ معاملات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. ایک تو یہ بات طے ہے کہ نیت کی خرابی ہے اور کچھ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو یہ کمپرومائز کر کے آتے ہیں. پولیٹیکل سروائیول کا ٹھیک معاملہ ہے. ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ اپوزیشن کو ساتھ کیوں نہیں ملاتے. اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ اپوزیشن ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جس طرح کیسز ہیں، عدالتوں میں معاملہ چل رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کی جو زبان بندی ہے، تو بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی؟ ایسے نہیں آئے گی کامران صاحب سٹیبلٹی. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور حکومت کو اپوزیشن کی اہمیت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اپوزیشن کو حکومت کی اہمیت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ایک ایسے نقطے پہ آنا پڑے گا جہاں دونوں کو ڈبل ڈاؤن کرنا ہوگا. ٹھیک. حکومت کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اپوزیشن کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. پھر جا کے کہیں سیاسی استحکام پیدا ہوگا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا. اور رنا صاحب، بظاہر یہ چیز جو ہے اتنی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا نام سیاست ہے. بالکل. بظاہر جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن وہ آپ نے سیاست کے ذریعے اس کو ممکن بنانا ہے، لیکن نیت نہیں ہے نا. اس وقت جو الائنس ہے ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جس طریقے سے اتحاد میں موجود ہیں اور جس مجبوری کے تحت ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری قوم جانتی ہے. میرج آف کنوینئنس. جی اٹس اے میرج آف کنوینئنس اینڈ اٹ ہیز بین سولمائزڈ بائی سم ون. ٹھیک ہے. اور ادھر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے کام کراچی میں، سندھ میں، ایم کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ آمنے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی سم ہاؤ تھوڑی سی اگر ہے تو سینٹر میں جو ہے وہ اسی طرح ایک کنفرنٹیشن پیدا ہوئی ہے. تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک خواب بن گیا ہے، اور شاید یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں تتر بتر ہی رہیں. ٹھیک ہے. اور اکٹھی نہ ہو جائیں. کون ہے پھر وہ جو آپ بات کریں نا پاکستان کی سیاست کے اسرار و رموز اور بیہائنڈ دا سینز کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہے. بالکل صحیح بات. بالکل. اور ان نادان سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے رانا صاحب، وہاں پھر آپ یہ دیکھیں جس کو آپ کل تک سڑکوں پہ گھسیٹنا ہوتا ہے اس کو ساتھ بیٹھ کے آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں ایوان میں. اور دونوں طرف سے یہ ایسا ہے. دونوں طرف سے ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی سوشل میڈیا پہ تقاریر جو ہیں وہ نکال لیں، نواز شریف صاحب کیا بات کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کیا بات کرتے تھے، مریم نواز صاحبہ کیا بات کرتی تھی، ادھر سے زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے. یعنی اس حد تک انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کو اس حد تک انہوں نے یعنی انسلٹنگ ریمارکس ایک دوسرے کے خلاف پاس کیے ہوئے ہیں کہ ان کو تو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے. لیکن کیا ہے، تو پھر سیاست ہے. تو اگر یہی سیاست کا اتنا گندا چہرہ ہے پاکستان میں تو لوگ کیسے سیاست پہ اعتبار کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی کہ جی جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور کیا ایریاز ہو سکتے ہیں جہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا، بیکاز میں تو اس چارٹر میں بلیو ہی نہیں کرتا جو کہ دو پارٹیوں کے درمیان سائن ہوا اور اس کے نتیجے میں این آر اوز اور اس ملک میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جمہوریت بھی تو ریسٹور ہوئی تھی نا رانا جی. میں کون سی جمہوریت کا عامران صاحب؟ مشرف صاحب کے بعد جمہوریت آ گئی. کون سی جمہوریت تھی؟ وہ جو بائیڈن نے ایک جمہوریت یہاں پہ لائی این آر او کے ذریعے. اس وقت وہ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے، پاکستان آئے تھے ایک ارینجمنٹ کے تحت، اور ایک ارینجمنٹ کروایا تھا انہوں نے یہاں پہ. اس لیے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جو بائیڈن میرا دوست ہے. عامر صاحب وہ ماضی کی بات ہے، کسی وقت کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا آئی وٹنس اکاؤنٹ کے ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی، تو چارٹر آف ڈیموکریسی اس صورت میں ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کی نظر ہے جن سیاسی جماعتوں میں خود ڈیموکریسی نہیں ہے تو وہ کیا ڈیموکریسی لے کے آئیں گی؟
وہ کیا چارٹر ہوگا جو وہ لے کے آئیں گی؟ تو ابھی یہ بات کر رہے ہیں اپوزیشن سے کہ جی آئیں بیٹھے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی جو فنڈامنٹل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ سسٹم، دیٹ از مسنگ. ٹھیک ہے، اختیارات جو ہیں عوام واقعی تک عوام جانے تک چاہیے. پہنچے. تو یہ سیاسی جماعتیں جب اپنے اختیارات جو ہیں وہ عوام تک منتقل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. ویسے اس کو آپ یوں کہہ لیں یہ ایک پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے. آٹوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، اور جس کو انہوں نے نام دے دیا ہائیبرڈ. بلکہ آپ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں، جو باتیں ساری آپ کر رہے ہیں اس سے تو یہ پولیٹیکل ہپوکریسی نظر آتی ہے. جہاں اپنا مفاد آیا وہاں پر آپ نے یس کہہ دیا، جہاں نہیں مفاد تو کھڑے ہو گئے بس ایسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے چارٹر آف اکانومی کی بھی تو بات کریں. پاکستان کی اکانومی جو نوز ڈرائیو کر رہی ہے، صرف ٹیک آف کر رہی ہے اکانومی رولنگ ایلیٹ کی. پاکستان کی اکانومی اور لوگوں کی اکانومی کا جو حال ہے، آج بھی اخبارات میں کچھ ایڈیٹوریلز اور کالمز چھپے ہوئے آپ پڑھیں کامران صاحب آج کے جی بالکل ایسے ہی جو حالات ہیں اس وقت. اور یہاں پہ خبریں چلوائی جاتی ہیں اور چلائی جاتی ہیں کہ جی فارن ایکسچینج ریزرو یہاں بڑھ گیا، حالانکہ اگر حقیقت دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ جس کو کسینو اکانومی کہتے ہیں اس کے چرچے ہوتے ہیں. عام آدمی کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ اس کی صحت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اچھا رانا صاحب، ویسے یہ جو خبریں چلوائی جاتی ہیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس میں پھر ہم آپ اور ہمارے ساتھی جو ہیں نا وہ بھی ان کے بھی نام آتے ہیں نا. جی آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. کیوں ایسی خبریں جو ہیں وہ مجبوری ہے. چلاتے ہیں؟ Because it's not just the politicians. Everyone in this country seems to have sold his soul to the devil. ڈاکٹر فاسٹس یاد آ رہا ہے. Exactly. ٹھیک ہے رانا صاحب، اسے پولیٹیکل ہپوکریسی کہیں یا کچھ بھی کہیں، مجھے کنکلوڈ کرنے کے لیے آغا شورش کشمیری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں.